ہم پوری دنیا میں ایک زبان کے ساتھ پہنچائیں۔ اس کبھی حرکت کی بھرپور قوت کے ساتھ نہ صرف اس کی مذمت کریں بلکہ جناب اسپیکر ایسے اقدامات یہ ہاؤس تجویز کرے، مؤثر ترین الفاظ میں قرارداد کی منظوری ہو۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں جو کہ آئندہ ایسی مذموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے وہ ریکمنڈیشن دے، سفارشات دے، جو کہ ہم نہ صرف پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں بلکہ دنیا کے جو فورمز ہیں ان کو یہ سفارشات پہنچائیں تاکہ کبھی دوبارہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ قرآن کریم کا نزول اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم کا نزول ہوا، اور قرآن کریم کی جو حکمت ہے وہ دنیا کو، پوری دنیا کو محبت، ایثار، صبر اور تحمل کی تلقین کرتا ہے قرآن کریم۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم میں بہت سارے نبیوں کا ذکر آیا ہے، حضرت مسیح کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے اور کئی جگہ پر ان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اور ہم بطور مسلمان ہم نہ صرف ان کو نبی مانتے ہیں، قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں ان کا احترام کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہاں پر سنا یا دیکھا، کم از کم مجھے تو اس کا جناب اسپیکر قطعاً کوئی علم نہیں کہ بائبل کی بے حرمتی کی گئی ہو، بائبل کو جلایا گیا ہو۔ ہم تو ان تمام مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ ہمارے مذہب، ہماری کتاب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے باوجود یہ جو اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ اصل میں جناب اسپیکر دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ جناب اسپیکر، آج یہ سارا ایوان دکھی دل کے ساتھ بیٹھا ہے، پاکستان کے کروڑوں عوام دکھی دل کے ساتھ ہیں، دنیا میں بسنے والے اربوں مسلمان ان کے دل انتہائی دکھی ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ عید کے روز سویڈن کی پولیس اس خبیث کو یہ اجازت دے کہ وہ آ کے قرآن کی بے حرمتی کی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کسی نے سوچا تک نہیں تھا کہ اس معاشرے میں پولیس جو ہے وہ اپنی کسٹڈی میں اور اپنی سیکورٹی میں ایک خبیث شخص کو، ایک لعنتی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت دے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ ایوان سویڈن کی حکومت کی پولیس کی اس حرکت کی بھرپور مذمت کرے اور پوری دنیا کو بتائے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے
اور آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ ایمان کا حصہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنی تمام متاع جانیں وہ قربان کر دیتے ہیں قرآن کریم کی حرمت کے اوپر، نبی کریم کی حرمت کے اوپر، وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو آج اگر یہاں پر احتجاجی ریلیاں ہو رہی ہیں اور اگر تحمل برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی حوالے سے بھی ہم کمزور ہیں یا ہمیں اس کا جواب دینا نہیں آتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہ احتجاجی ریلیاں جو نکال رہے ہیں، جس کے لیے میں آج آپ کی توسط سے میں پورے پاکستان کے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یہ گزارش کروں گا کہ کل جمعہ ہے اور جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے ملک میں یکجہتی کا اظہار کریں، سب اکٹھے ہو کر، تمام جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، زندگی کے ہر حصے کے لوگ ہیں، طبقے کے جو لوگ ہیں، مل کر کل بھرپور احتجاجی ریلیاں نکالیں پاکستان کے طول و عرض میں، تاکہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ ناقابل برداشت، یہ مذموم حرکت یہ آئندہ کسی نے کی تو پھر ہم سے پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ایوان میں میرے تمام ساتھیوں اور بھائیوں اور بہنوں نے اپنے خیالات کا یہاں پر اظہار کرنا ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ بدبخت ذہن، یہ اللہ تعالیٰ کی اس انتہائی پاک کلام کو جلا کر یہ ایک تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں عیسائی دنیا میں اور اسلامی دنیا میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس خباثت کو، اس خبیث شخص کی خباثت کو ہمیں ایک عبرت کی مثال بنانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم تمام سیاسی اور قانونی جو چارہ جوئی ہم کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین فورم وہ ہے OIC، اور میں شکر گزار ہوں OIC کا، انہوں نے اجلاس بلایا اور بھرپور اس میں نہ صرف مذمتی انہوں نے قرارداد پاس کی بلکہ اقدامات اٹھانے کے لیے بھی تجاویز کا وہاں پر ذکر ہوا۔ میں سعودی عرب کا ان کا بھی شکر گزار ہوں اور تمام اسلامی ممالک کا، ہم ان کے تمام ان اقدامات میں پوری طرح شریک ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا کو جناب اسپیکر اس کے اوپر بھرپور آواز بلند کرنی ہوگی، اور دنیا کے ہر کونے میں جا کر ہمیں بلند آواز کے ساتھ اور ایک آواز کے ساتھ ہمیں نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کرنی ہے بلکہ بتانا ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی نے کبھی حرکت کی تو پھر وہ ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ آج یہاں پہ مجھے کہا گیا کہ اجلاس ہو رہا ہے اور سویڈن کی حکومت نے بھی اب مذمت کی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مذمت کی یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ اصل بات یہ ہے، اگر ان کو بعد میں اس کا خیال آ گیا اور اٹس اے سیکنڈ تھاٹ تو چلو اچھی بات ہے، لیکن اس طرح کا واقعہ انہوں نے کیوں ہونے دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوالیہ نشان ہے جناب اسپیکر جس کے لیے سویڈن کی حکومت کو ہر صورت اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ آپ ابھی جب یہ تقاریر ہو رہی ہوں، مذمتی تقاریر، اس کو جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا کہ آپ یہاں پر ایک متفقہ قرارداد منظور کرانے کے لیے ایک کمیٹی ابھی بنا دیں۔ تمام جو یہاں پر اکابرین بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے، تمام پارٹیز کے یہاں پر موجود ہیں، وہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ابھی کمیٹی بیٹھ جائے اور اجلاس ختم ہونے سے پہلے ایک مؤثر ترین قرارداد وہ یہاں پر پیش کی جائے۔ اور ہم جناب اسپیکر آزادی اظہار کے خلاف نہیں ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا، فریڈم آف سپیچ یہ سب کا حق ہے،
لیکن کیا کسی کو یہ حق ہے کہ اس کی آڑ میں وہ کسی کے مذہب کے خلاف بات کرے، کسی کے جو اسلامی مسلمانوں کے خلاف وہ پرچار کرے، پروپیگنڈا کرے، زہر پھیلائے؟ یہ دنیا میں کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جناب اسپیکر، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج یہ ہاؤس ایک بہت ہی مضبوط اور بہت ایک سخت ترین الفاظ میں اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے تجاویز پیش کرے کہ کس طرح آئندہ کے لیے ہمیں اقوام متحدہ میں بھرپور وہاں پر ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمیں تمام دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ یہ اسلام کا نام لینے والے اربوں لوگ آئندہ یہ بدترین حرکت برداشت نہیں کریں گے۔ اب یہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔ سویڈن میں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، چند ماہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا تھا جناب اسپیکر۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایوان پورا حق رکھتا ہے کہ شدید ترین الفاظ میں یہاں پر تقاریر کی جائیں، شدید ترین الفاظ میں ان کی مذمت کی جائے، اور یہ جو اشتعال انگیزی پیدا کی گئی ہے جان بوجھ کر مسلمانوں کے خلاف، جو آگ بھڑکانے کی ایک ناپاک کوشش کی گئی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم بھرپور یہاں پر اپنی آواز اٹھائیں۔ جناب اسپیکر، میں نے یہاں پر شروع میں جو گزارشات کی، لیکن عیسائی دنیا میں ایک ایسی خاتون بھی ہیں اور وہ اب سابق وزیر اعظم ہیں، ان کا نام ہے جسنڈا آرڈرن۔ یہ نیوزی لینڈ کی سابق وزیر اعظم یہ خاتون تھی۔ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہمارے مسلمان ہیں نیوزی لینڈ میں، کس طریقے سے ان کو گلے سے لگایا، کس طریقے سے ان کے ساتھ وہ شفقت سے پیش آئی، کس طریقے سے انہوں نے اسلامی جو وہاں پر تہوار ہے ان کو منانے کے لیے پوری انہوں نے ان کو پروٹیکشن دی، سیکورٹی دی ان کو۔ جناب اسپیکر، عیسائی دنیا میں ایسے لیڈرز موجود ہیں اور اس سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن پوری اسلامی دنیا آج جسنڈا آرڈرن کو یاد کرتی ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس دنیا میں آپ نے عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان باہمی امن اور سکون قائم کرنے کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، وہ اسلامی دنیا، پاکستان ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے گا۔ جناب اسپیکر، اس حوالے سے میں اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان سے میں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس واقعے کے حوالے سے فی الفور وہ یون میں ایک اجلاس بلائیں، اور اس اجلاس میں تمام جو اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں یا ان کے نمائندوں کو وہاں پر بلائیں، تاکہ وہ اپنی سربراہی میں اس اجلاس میں نہ صرف ایک مذمتی قرارداد وہاں پر پاس کروائیں، بلکہ تنبیہ کریں آئندہ کے لیے ایسی حکومتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو کہ آج یہ آگ بھڑکانے میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں آخر میں یہ کہوں گا کہ پوپ فرانسس نے بیس کی مذمت کی ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس مذموم حرکت سے لا تعلقی کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی ایک بہت مثبت قدم ہے، اس سے یقیناً مسلمانوں کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بڑا ممد و معاون ثابت ہوگا۔ جناب اسپیکر، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر آج یہ ہاؤس آج کھڑا ہو اور بڑی جرات مندی سے اور اپنے جو اسلامی جذبوں کے ساتھ یہ سب سرشار ہیں، آج یہ اس کبھی حرکت کی بھرپور مذمت کر کے قرارداد پاس کرائیں، اور انشاءاللہ میرا پھر یہ فرض ہوگا کہ میں یہ قرارداد سویڈن کی حکومت کو پہنچاؤں گا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ میں لے کے آئیں، اور دنیا کے تمام فورم پر ہم یہ قرارداد لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ پوری توانائی سے ہم اس
مذموم کارروائی کے خلاف بھرپور آواز بلند کریں گے اور سفارتی لیول پر ہمارا جو فورن آفس ہے انشاءاللہ بھرپور وہ اس معاملے میں کردار ادا کر رہا ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تاکہ آج اس ایوان میں ہمارے معزز ساتھیوں نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ آج کی اس کارروائی کے بعد ایسی مذموم حرکتیں دنیا میں ہونا بند ہوں گی۔ اس کے لیے ہمیں بھرپور توانائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں بات کرنا ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔